رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چند چیزیں بیان فرمائی کہ شہری اور دیہی زندگی میں، یعنی دونوں زندگیوں میں اہل یہود بالکل ناکام ہوئے، اور اس رکوع میں بھی یہودیوں کو قبول اسلام اور تصدیق نبی علیہ السلام کی دعوت دی جا رہی ہے، اپنی نعمتوں کو جتا کر انہیں احسان فراموشی کا مرتکب قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر کتنے احسانات فرمائے کہ عین حالت عذاب میں بھی ان پر منو سلوہ جیسی نعمتوں کی بارش ہوتی رہی، لیکن ظاہر ہے کہ اس قوم کو عزت راست نہیں آئی اور یہ قوم ذلت کی انتہائی پستیوں میں جا گری۔ چنانچہ اگلی رکوع میں یہ بات آ رہی ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، فرمایا کہ جو ہے وہ ان پر خواری اور ناداری مسلط کی گئی اور یہ اللہ کے عذاب میں لوٹے۔ اور یاد رکھیں کہ جب چاندی کو سکے کی شکل میں ڈھالا جاتا ہے اس وقت کہا جاتا ہے کہ دُرِبَتْ درہم، پھر ظاہر ہے کہ اب اس چاندی پر وہ سکے والی کیفیت پختہ ہو گئی، اس طرح یہودیوں پر ذلت اور مسکنت والی کیفیت بھی ایسی پختہ ہو گئی ہے کہ وہ اب ان سے جدا نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اس قوم پر ہونے والے انعامات اور احوال قیامت کا ذکر کر کے ان کو صدق دل سے ایمان لانے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور یہ جو اس قوم پر ذلت کی مہر لگائی گئی وہ اس کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تھی۔ چنانچہ دیہاتی زندگی میں بھی یہ لوگ بری طرح ناکام ہوئے کہ بچڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی، پھر تقریباً 70,000 اس جرم کی پاداش میں اپنے ہی رشتہ داروں کے ہاتھوں مقتول ہو کر سزا یاب ہوئے۔ اور شہری زندگی میں بھی اس طرح کہ جب انہیں بیت المقدس میں داخلے کا حکم ملا اور ان سے کہا گیا کہ مذکورہ بستی میں حطہ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، تو وہ خلاف حکم اس بستی میں حطہ کے بجائے ہنتا کہنا شروع کر دیا اور ہنتا کہتے ہوئے بستی میں داخل ہوئے۔ وہاں بھی کامیاب زندگی بسر نہ کر سکے، اس لیے ان سے خلافت عرضی چھین کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے حوالے کی گئی۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر جو ہے وہ 7 میں یہود کا یہی جو شہری زندگی میں ناکام ہونا ہے اس کا ذکر فرمایا گیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اب وہ خلافت الہیہ کے قابل نہیں رہے۔ آگے آ جائیں رکوع نمبر 8 میں یہود کے 3 امراض اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے کہ گزشتہ رکوعات میں یہود کا ہر قسم کے امتحان میں ناکام ہونا اور بالتفصیل بیان ہو چکا، اور ان کی اس نالائکی کی وجہ سے ان پر 3 بیماریوں نے مزید پختہ مہر لگا دی۔ چنانچہ یہود کے اندر احکام خداوندی سے تولا کہتے ہیں اعراض کرنا، منہ پھیرنا، یہ جذبہ بدرجہ اتم موجود تھا، جس کے بار بار ظہور پر ایک مرتبہ ان پر طور پہاڑ کو مسلط کر دیا گیا تھا تاکہ ان کو کچھ اپنے جنت کے ٹھیکیدار ہونے کے غرور کی حقیقت معلوم ہو۔ پھر ہیلہ سازی میں یہود آج تک مشہور ہیں، اور اس رکوع میں ہفتے والے دن مچھلی کے شکار کی ممانعت پر ان کی ہیلہ سازی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اب آپ دیکھیں آیت نمبر 63 میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کر دیا، طور تمہارے سروں پر ہم لے آئے، پھر تم نے توبہ کی اور پھر تم نے معافی مانگی، پھر اس کے بعد بھی تم نے اپنا یہ وطیرہ نہیں چھوڑا۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا تھا، انہوں نے ہیلہ سازی کر کے وہ شکار کیا۔ تو نمبر 1 تولا، ان کا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اعراض کرنا، یہ ان میں ایک بڑا مرض تھا۔ پھر نمبر 2 ہیلہ سازی، ہیلے کے ذریعے مچھلی کے شکار کی ممانعت تھی لیکن ہیلے کے ذریعے یہ شکار کر رہے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ تعمق، ہر چیز میں سوال در سوال کرنا، کہ کہاں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، انہوں نے اتنی لمبی کی کہ گائے کیسی ہو کیسی نہ ہو، اتنا طویل سوالات موسیٰ علیہ السلام سے کیے کہ بالآخر پھر ایسا ہوا کہ ایسی گائے ان کو لینی پڑ گئی کہ جس گائے کا وزن سونے کے وزن کے برابر تھا۔ یہ ان کے تعمق کی وجہ سے، اس مرض کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں مبتلا فرمایا۔ تو 3 امراض تولا،
تعمق اور ہیلا سازی، تولا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے نظریں پھیرنا، منہ پھیرنا، تعمق، ہر چیز میں سوال کرنا، جہاں اسلام کی بات آ جائے تو وہاں پر سوالات شروع کر دینا، یہ کیوں، ایسا کیوں، ایسا کیوں نہیں. تو یہ اہل یہود کا مرض تھا. اور نمبر 3 ہیلا سازی، ایک چیز حرام ہے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی ہے، اس میں ہیلا کرتے ہوئے داخل ہونا یا ہیلا کرتے ہوئے اسے اپنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. پھر اس کے بعد آ جائیے کہ رکو نمبر 9، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اہل یہود مسلمانوں کے مساوی رہ کر بھی کام نہیں کر سکتے. اب یہ آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو بیان فرمایا. اور کس طریقے سے، یاد رکھیں جب بھی دو جماعتیں باہم مل کر کوئی کام کرنا چاہیں تو اس میں عقلی طور پر 3 صورتیں بنتی ہیں. ایک جماعت تابع ہو، دوسری متبوع ہو، دونوں، نمبر 2 دونوں باہم برابر ہو، نمبر 3 دوسری تابع ہو اور پہلی متبوع ہو. اب مسلمان اور یہودی یہ 2 قومیں ہیں. یہودیوں میں پہلی صورت بھی جاری نہیں ہو سکتی کہ یہود کی اتباع کی جائے اور مسلمان اتباع کرے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس سے قبل یہ بات گزر چکی ہے کہ یہود میں متبوع بننے کی صلاحیت موجود نہیں ہے. اور دوسری صورت بھی جاری نہیں ہو سکتی کہ دونوں مساوی ہوں، کیونکہ اس رکوع میں بتایا گیا کہ ہمیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ یہود ہماری بات مان کر اسلام میں داخل ہو کر ہمارے مساوی ہو کر یہ کام کریں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کے بعد تیسری صورت کہ یہودی تابع ہوں، مسلمان متبوع ہوں، وہ بھی جاری نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہود نے کہا تھا قلوبنا غلف، لہٰذا یہود تابع بننے کے قابل بھی نہ رہے. اس لیے فرمایا کہ آل یہود ہر اعتبار سے بالکل بیکار قوم بن چکی ہے. پھر یہود کی عملی کمزوریوں کا ذکر فرمایا، ان کی بدعمالیوں کا ذکر رکوع نمبر 10 میں ہے. پھر اس کے بعد رکوع نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے دائمی امراض کا یہاں پر ذکر فرمایا، جو ہے وہ رکوع نمبر 11 میں. اس میں کیا فرمایا کہ یہود مسلمانوں کے تابع یا متبوع یا مساوی رہ کر کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی یہ امراض ہمیشہ کے ہیں، عارضی نہیں ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام کے آنے سے پہلے آپ کے نام سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے. یہ آیت نمبر 89 میں آپ دیکھیں، اور رکوع نمبر 11 ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ میرے آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ آقا علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے فتح کی. لیکن جب اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے انکار کیا، محض اس وجہ سے کہ دشمنی اور حسد ان کے دل میں پیدا ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد رکوع نمبر 12 میں اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حالت انحطاط میں جب پستی آ رہی ہے اور انہیں عروج سے زوال کی طرف لایا جا رہا ہے تو حالت انحطاط اسے کہا جاتا ہے. اس میں یہود کا جو مشغلہ تھا وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ ان کی عقل سلب کر لی گئی، ان کی عقل پر پردے پڑ گئے، تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کا مشغلہ اپنا لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انہوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا، اور اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنا ان کا محبوب ترین مشغلہ قرار پایا. چنانچہ لبید بن عاصم یہودی کا اپنے بیٹیوں سے جادو کرانا اسی سلسلے کی کڑی ہے جس پر معوذتین نازل ہوئی. الحاصل یہ ہے کہ یہ کوئی اچھا مشغلہ نہیں، اس سے ان کی عقل ختم ہو کر رہ گئی اور ان میں قبول حق کا مادہ باقی نہیں رہا. اب رہا یہ مسئلہ کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے جو دشمنی کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ان پر کوئی آزمائش آتی، عذاب آتا، تو ظاہر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے آپ پر غور کریں، اپنی کمزوریوں پر غور کریں، معافی مانگیں، تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی شروع کر دی. اور باقاعدہ اس کا بیان یہاں پر موجود ہے کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. اس سے پہلے آیت نمبر 97 میں انہوں نے کہا کہ جو کوئی
جبرائیل کا دشمن ہے تو اس جبرائیل نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے قرآن اتارا، یعنی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم جبرائیل کے دشمن کیوں بنے ہو؟ اس نے تو اللہ کا حکم مانا ہے، اللہ کے حکم سے تم پر وہ اس نے عذاب نازل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کا دشمن ہے، اس کے ملائکہ کا دشمن ہے، اس کے رسولوں کا دشمن ہے، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، تو یاد رکھو وہ کسی اور کا دشمن نہیں، وہ اللہ کا دشمن ہے، اس لیے کہ یہی فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے کام کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 102 میں آپ دیکھیے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت۔ آل یہود نے سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے جادو سیکھا ہوا تھا اور جادو کے زور سے وہ جو ہے حکومت کیا کرتے تھے اور ان کے پاس کتابیں تھیں۔ اور پھر ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، انتقال کے بعد اس میں جنات بھی شامل ہوئے اور یہ سب مشہور ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ جادوگر تھے معاذ اللہ، اور جادو کے زور سے انہوں نے حکومت کی تھی۔ یہاں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانے میں۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا، نہ انہوں نے جادو سیکھا، لیکن شیطان جو ہے اس نے کفر کیا ہے اور لوگوں کو اس نے جادو سکھایا۔ تو یہاں پر آل یہود اور دیگر جو مشرکین تھے ان کا یہ الزام سلیمان علیہ السلام پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 102 میں اس کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جادو اس کا مین جو مقصد ہوتا ہے وہ شوہر اور بیوی میں جدائی کروانا، جو کہ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ جس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالیں۔ تو اس لیے یہ انتہائی قبیح عمل ہے۔ فرمایا کہ جادو سیکھ کر اور اس پر عمل اور اعتقاد کر کے اس کو مباح جان کر کافر نہ بننا، اور کسی نے اگر سیکھا ہے، یاد رکھیں کہ کسی نے اس کو سیکھا، کفریہ کلمات سیکھے، عمل کیا، بغیر کسی اس کے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر کہلائے گا۔ اگر کفریہ کلمات اس نے سیکھے، اس پر عمل کیا اور اس میں منافی ایمان کلمات اور افعال بھی موجود ہوں، لہٰذا اس سے بچے، نہ سیکھے۔ اور یاد رکھیں کہ سیکھا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا اور اس کے کفریات کا معتقد بھی نہ ہوا تو وہ مومن رہے گا، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے سیکھنا۔ اور پھر فرمایا کہ جس میں کوئی بھی کفریہ کلمات نہ ہو اور کسی نے یہ سیکھا اس لیے کہ جو جادوگر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں تو ان لوگوں کو پریشانی سے نکالا جائے، تو اس میں بہرحال کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر پریشان کرنے کے لیے اس نے سیکھا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے لوگ جانیں ہلاک ہوتی ہیں یا خدا نخواستہ وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا شخص، ایسا جادوگر قطاع طریق کے حکم میں ہے، یعنی ڈاکو کے حکم میں ہے، لہٰذا اسے قید کیا جائے اور جو حاکم اسلام ہے وہ اس کے ساتھ سختی سے نمٹے، یہاں تک کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو لہٰذا اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور اسے آزاد کر دیا جائے گا، لیکن توبہ نہ کرے تو اسے قید کیا جائے۔ اور لوگوں کو پریشان کرتا ہے تو جب تک وہ توبہ نہ کرے اسے قید میں رکھا جائے۔ اس کے بعد یہاں پر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک بات اور بیان فرمائی، ادب مصطفیٰ سکھایا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ اے ایمان والو راعنا لفظ نہ کہنا اور کہنا کہ ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے اور میرے رسول کی بات بغور سن لیا کرو۔ یہ کہنے کی نوبت نہ آئے کہ راعنا یا رسول اللہ۔ راعنا ایک ایسا لفظ تھا کہ جس میں بعض مشرکین، بعض منافقین اس لفظ کا غلط مطلب لیا کرتے تھے، معنی اس کا صحیح تھا لیکن ایک غلط احتمال بہرحال تھا، اور منافقین جو ہے وہ منہ بگاڑ کے اس طرح کہا کرتے تھے، تو صحابہ کرام کو بڑا برا محسوس ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا کہ لا تقولوا راعنا، کہ آئندہ ایسا لفظ جو میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تم استعمال کرو اور اس کا معنی اچھا بھی ہو لیکن اس میں احتمال ہو
ہو غلط معنی کا تو اس لفظ کو بھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں استعمال کرنا منع ہے، سختی سے منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا بیان فرمایا، اور اس میں آپ دیکھیں کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، بلکہ اس سے پہلے اگر دیکھیں تو رکوع نمبر 16 میں جو خلاصہ اس کا ہے کہ یہودیوں کے نزدیک وہ ابراہیم علیہ السلام کو مسلم مانتے تھے، اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو وہ مانتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ ابراہیم، یعقوب، اسحاق اور موسیٰ علیہ السلام کے دین سے بہت مطابقت رکھتا ہے، اور یہ تمام انبیاء حضرات وہ ہیں جو یہود کے یہاں مسلم التعظیم ہے، یعنی ان کی تعظیم کی جاتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، ہم یعقوب کے دین پر ہیں، ہم اسحاق کے دین پر ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم ان کے دین پر ہو تو ان کا دین ہی یہی ہے، دین اسلام ہے، تو لہٰذا تمہارا ان کی اتباع کرنے کا دعویٰ کرنا یہ بھی غلط ہے۔ اگر تم صحیح دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو، اسحاق یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے ہو، تو آؤ پھر ان کی اتباع کرو۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کا بیان ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ آیت نمبر 144 میں فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہوگی۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ لمحہ ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی چاہت کے مطابق قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، اور اسی سمت کی جانب رک کر کے نمازیں پڑھی جاتی تھیں، اور ہجرت کے 17 مہینے تک ایسا ہی رہا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تمنا تھی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی جانب اپنے سر کو اٹھاتے ہیں، ہم آپ کو وہیں پھیر دیں گے جہاں پر آپ کی رضا ہوگی۔ اور دیر کس بات کی ہے، ظہر کے وقت اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ محبوب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اسی حال میں اپنا رخ انور آپ نماز کے دوران ہی خانہ کعبہ کی جانب پھیر لیجئے، اور آپ کی چاہت پر اس طرح عمل ہو جائے گا۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اور یہاں پر یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام وہ ذات کریمہ ہے کہ جہاں پر آپ کی چاہت تھی اللہ تعالیٰ نے اسی بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر یہ تھا کہ اہل یہود نے اس پر بھی اعتراض کیا، اور اللہ رب العالمین نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ جو جاہل ہیں، یہ بے وقوف ہیں، یہ اعتراض ضرور کریں گے۔ اور اس کے بعد یہاں پر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی نے اسی دوسرے پارے میں یہاں پر کچھ چیزیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1 کہ رکوع نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کا بیان اور حجاج کی جو اقسام ہیں اسے بیان فرمائی، کچھ احکامات بھی بیان فرمائے، اور پھر فرمایا کہ سفر حج میں اخلاق کی اصلاح منظور ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کا جھگڑا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، اور اصلاح روحانیت اور حفاظت اخلاق کا زیادہ راز ساتھ لاؤ تاکہ کوئی بد اخلاق نہ ہو اور تعلق باللہ میں خلل نہ ہو۔ اس موقع پر حجاج کی فرمایا کہ 2 اقسام ہیں، نمبر 1 جن کو محض دنیا کی طلب اور خواہش ہوگی، نمبر 2 جن کو اللہ کی رضا مطلوب ہوگی، لیکن انہیں اگر طبعاً دنیاوی فلاح بھی حاصل ہو جائے تو وہ اس پر بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے رکوع نمبر 26 میں فرمایا کہ قتال کی ترغیب مسلمانوں کو دی گئی، گویا کہ وہ ایک تمہید تھی۔ اب اس رکوع کے اندر قتال کا حکم دوبارہ دیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر تکالیف کا آنا اب جو ہے وہ بہت ہو چکا ہے، اب تمہیں ان کفار سے لڑنا ہوگا، اگر یہ تمہارے مقابلے پر آتے ہیں تو تمہیں ان سے جہاد کرنا ہوگا، اور کوئی بھی اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ جب بھی کفار مقابلے پر آئیں تو پھر جو ہے تم میدان جنگ میں اترو، میدان جہاد میں اترو اور ان کا مقابلہ کرو، اور اللہ کے دشمنوں کو نیست و نابود کیا جائے جب تک وہ اللہ کی نہ مانے یا جب تک وہ لڑائی سے پیچھے نہ ہٹے۔ تو یہاں پر اس بات کا بیان ہے۔ پھر رکوع نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالی نے چند چیزیں بیان فرمائی۔ نمبر 1 کہ
اگر جنگ میں مسلمان شہید ہو جائیں اور ان کی یتیم اولاد زندہ ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا جو معاملہ ہے وہ کیا جائے. اور خود اس بات کا خیال رکھو کہ اسی طریقے سے یہاں پر چند چیزیں اللہ رب العالمین نے اور بھی بیان فرمائی. نمبر ایک یہ ہے کہ جوا اور سود اس کی جو ہے وہ خرابیاں بیان فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ 7ویں پارے میں آگے آئے گا کہ اس کی پھر حرمت قطعی جو تھی وہ جو ہے وہ ظاہر فرما دی. کہ پہلے یہ دوسرے پارے میں فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. فرمایا گیا کہ یہ لوگ جوئے کے اور سود کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ اس میں خرابیاں بہت زیادہ ہیں اور جو ہے وہ نفع بہت کم ہے. نفع کیا ہے کہ جوئے میں بعض اوقات آ جاتا ہے، اور نفع کیا ہے کہ شراب پی کر بندے کو ہوش ہی نہیں ہوتا، جو چاہے کرے. لیکن اس کے برعکس نقصانات آج سائنس بھی پروف کر رہی ہے کہ ان چیزوں میں نقصانات بہت زیادہ ہیں. تو پہلے نقصانات بیان فرمائے اور پھر 7ویں پارے میں آپ پڑھیں گے جو ہے وہ دوسرے صفحے پر، بلکہ میرے خیال میں پہلا رکوع یا دوسرے رکوع کا شروع ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ شراب اور جوئے کو حرام قرار دیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر چند چیزیں اور بیان فرمائی. نمبر ایک یہ ہے کہ اس میں ایک تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایلا بیان فرمایا. آیت نمبر جو ہے وہ 266 میں لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُوا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے تو فرمایا کہ وہ 4 مہینے کا ٹائم ہے. ایلا کسے کہتے ہیں کہ وہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، فزیکل ریلیشن نہیں کروں گا. تو فرمایا یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، عورت کو اس طرح نہ لٹکاؤ، بلکہ فرمایا کہ 4 مہینے کا ٹائم تمہارے پاس ہے کہ قسم توڑ کر اپنی عورت سے رجوع کر لو، اور اگر تم نے رجوع نہیں کیا، قسم نہیں توڑی، تو 4 مہینے کے بعد پھر وہ طلاق بائن واقع ہو جائے گی، پھر وہ تمہارے نکاح سے نکل جائے گی. اب اگر تمہیں دوبارہ اس سے رجوع کرنا ہے تو پھر نکاح کے ذریعے، نئے نکاح کے ذریعے تم رجوع کر سکتے ہو. تو زمانہ جاہلیت کی اس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہالت کی تردید فرمائی اور اس سے دور فرمایا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ خاص طور پر کہ جو جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کی عدت کتنی ہونی چاہیے. پھر اسی طرح آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو شیرخوار بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، اس کی دودھ پلانے کی مدت کتنی ہونی چاہیے. پھر اس کے احکامات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خواتین کہ جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور ان کی جو مدت ہے، جو عدت ہے وہ کتنی ہے، تو فرمایا آیت نمبر 234 میں کہ ان کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 238 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت خاص طور پر کرنا، درمیانی نماز کی، اس میں ٹائم کم ہوتا ہے، وقت جلدی گزرتا ہے، تو لہٰذا ایسے وقت میں تم غافل نہ ہونا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر جو ہے وہ ایک مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل کا کہ جس میں طالوت علیہ السلام کو، حضرت طالوت کو سربراہ بنایا گیا تھا. شموئیل علیہ السلام نے آپ کو سربراہ بنایا تھا، اور پھر اسی جو ہے وہ لشکر، یہی لشکر جو ہے وہ جالوت کے پاس گیا، اس سے مقابلہ ہوا. اسی لشکر میں موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اس وقت چھوٹے تھے، اور طالوت نے یہ اعلان کیا کہ جو جالوت کو مارے گا تو میں اسے آدھی بادشاہت بھی دوں گا، اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کرواؤں گا. اور جالوت جو ہے، جو بڑا طاقتور تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا، اور یوں موسیٰ علیہ السلام کو پھر آدھی بادشاہت بھی ملی، اور طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ فرمایا. اور طالوت کا جب انتقال ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تو داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پھر مکمل بادشاہ بنا دیا. تو یہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ تھا جسے اللہ رب العالمین نے یہاں سے بیان فرمایا آیت نمبر 246 سے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے، آیت نمبر 253، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، کسی سے ہم نے کلام کیا اور کسی کو ہم نے بہت زیادہ درجات عطا فرمائے. اور جس کو درجات بہت عطا فرمائے اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
فرما ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر خاص طور پر آیت نمبر 258 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ یہ پے در پہ کچھ واقعات ہیں، تو میں اسے مختصراً انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن آج وقت کی کمی ہے، وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے، تقریباً 25 منٹ ہو چکے ہیں، تو بات کو ہم یہیں پر روک دیتے ہیں۔ اور یہ واقعات ایسے ہیں کہ کچھ مختصراً یہ آپ کو سنانا ضروری ہے۔ بڑے دلچسپ واقعات ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اس پر یقین کیسے کیا جائے، حضرت عزیر علیہ السلام کا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علی الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یا الہ العالمین، اے مالک و مولا، اس نماز تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، اے مالک و مولا، خلاصہ تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو غلطی کوتاہی ہوئی اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا الہ العالمین، سب کو ماہ رمضان کی قرآن کی برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق نصیب فرما، قرضداروں کو بارکر سے سبکدوشی نصیب فرما، بے سببوں کو اسباب مہیا فرما، جو بے رشتہ ہیں اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما، تمام رکاوٹیں دور فرما۔ مولا کریم، جتنے احباب یہاں پر آئے، تیرے قرآن کے لیے آئے، تیری محبت میں آئے، ان سب کا آنا قبول فرما، ان سب کو قرآن کی برکتیں، قرآن کا نور عطا فرما، قرآن فہمی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، دنیا بھر میں جہاں جہاں احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، یا الہ العالمین، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کی خیر فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ یا الہ العالمین، آج شب جمعہ ہے، ایک ایک لمحے میں 10-10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش ہو رہی ہے، مولا کریم ہماری بھی بخشش فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں بھی شب جمعہ کی تمام برکتیں عطا فرما، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔